پنجاب میں حمزہ شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ منتخب ہونے اور حلف اٹھانے کے باوجود اس وقت تک پنجاب میں آئینی اور انتظامی بحران برقرار ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا، وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی، لیکن اس وقت تک جو عمر سرفراز چیمہ گورنر سابق پنجاب تھے، انہوں نے اپنے متعلق اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک صدر پاکستان ان کے بارے میں نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے، منظوری نہیں دیتے، وہ اس فیصلے کو جو مسلم لیگ نون کی قیادت نے کابینہ میں بیٹھ کے کیا ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وہ تاحال گورنر پنجاب موجود ہیں۔ دوسری جانب سپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے عمر سرفراز چیمہ کے ہٹنے کے بعد قائم مقام گورنر کے عہدے کا چارج سنبھالنا تھا، تو سپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی ابھی تک قائم مقام گورنر پنجاب کے عہدے کا حلف نہیں اٹھایا۔ وفاقی حکومت نے بھی اس وقت تک نئے گورنر پنجاب کا تعیناتی نہیں کی۔ اب ان ساری جو سچویشن ہے، پنجاب کا سب سے بڑا جو کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے، آئینی عہدہ ہے، وہ گورنر پنجاب کا ہے، اور گورنر پنجاب پہ جس شخص کو سابقہ حکومت نے تعینات کیا وہ موجودہ حکومت کے اپنی برطرفی کے متعلق فیصلے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ وفاقی کابینہ نے اور کیبنٹ ڈویژن نے ان کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں اب وہ قائم مقام گورنر پنجاب بننے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت نے باہمی مشاورت سے جو نئے گورنر کی تعیناتی کرنی تھی وہ بھی نہیں کی۔ ہو کیا رہا ہے اس پنجاب کے آئینی اور انتظامی بحران میں؟ ہو یہ رہا ہے کہ پنجاب میں ابھی تک حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تو بن گئے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی کابینہ کا اعلان نہیں کیا، اس کابینہ نے حلف نہیں اٹھایا۔ سیاسی حلقے کہہ رہے ہیں کہ جب تک گورنر پنجاب کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا، مستقل گورنر پنجاب کی تعیناتی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک پنجاب میں نئی کابینہ کا اعلان بھی نہیں ہوگا، حلف بھی نہیں ہو سکے گا۔ نئے گورنر کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں مشروط ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک گورنر پنجاب مستقل نہیں آ جاتے اس وقت تک پنجاب میں نئی کابینہ کا اعلان نہیں کیا جائے گا اور وہ حلف بھی نہیں لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب کی جو روزمرہ کے معاملات ہیں، بیوروکریسی جو تقریباً چیف سیکرٹری پنجاب سے مختلف محکموں سے سمریز آتی ہیں، وہ تقریباً 100 کے قریب سمریز آتی ہیں جو جانی ہوتی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سیکریٹریٹ میں۔ وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب موجود ہیں، ان کے پرنسپل سیکرٹری موجود ہیں، ان کا سیکریٹریٹ موجود ہے۔ وہ سمری کی روز مرہ کاروائی تو وہاں پر ہو رہی ہے، فائلوں کی منظوری بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ مالی معاملات جو صوبائی محکموں کو چاہیے ہوتے ہیں، جن کی منظوری جو کیبنٹ سب کمیٹی فنانس ہوتی ہے یا کیبنٹ سب کمیٹی داخلہ ہوتی ہے، اسی طرح دوسری محکموں کی سب کمیٹیز ہوتی ہیں، وہ ان کی منظوری دیتی ہیں اور اس کے لیے کابینہ کا ہونا ضروری ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تمام پازیٹیو سچویشن کے باوجود اس وقت پنجاب میں جو انتظامی اور آئینی بحران ہے وہ برقرار ہے۔ گورنر ہاؤس کو آپ دیکھیں تو یہ صوبے کا سب سے بڑا آئینی ادارے کا جو گورنر ہاؤس ہے، اس کے جو چاروں دروازے ہیں، ان چاروں دروازوں پر جو خاردار تاریں ہیں، بیریئرز ہیں، وہ لگا دیے گئے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری وہاں پر تعینات ہے۔ کسی شخص کو گورنر ہاؤس کے اندر جانے اور گورنر ہاؤس سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک گورنر پنجاب کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، یہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ ابھی تک پولیس کے کسٹڈی میں ہے۔ نئے گورنر آ نہیں رہے، نئی کابینہ کا اعلان ہو نہیں رہا، نئی کابینہ حلف اٹھا نہیں رہی، محکموں میں
جو عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے ہیں ان پر ابھی کام ہو نہیں رہا۔ اکیلے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب حمزہ شہباز شریف متحرک ہے، کبھی وہ کہتے ہیں وہ لاہور کی سڑکیں درست کر دیں گے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ لاہور میں پینے کے صاف پانی اور سیوریج کا نظام بہتر بنا رہے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ مختلف اجلاس منعقد کر رہے ہیں جس کا مقصد جو ہے وہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کی تمام کاوشیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ان کے جو بہتر کارکردگی کے لیے ان کے پاس کابینہ کا ہونا ضروری ہے، اور کابینہ آج اور اس وقت تک نہ اعلان ہوا ہے نہ انہوں نے حلف اٹھایا۔ اب ہم آپ سے ایک دوسری بات بڑی اہم کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم صاحب کو مراسلہ بھیجا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دھمکی امیز خط آیا تھا، اس تناظر میں مزید تحقیقات اور جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ خط اور مراسلہ انہوں نے جناب چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم صاحب کو بھیجا ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس پر کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکے گی اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ نہیں بن سکے گا۔ تاہم جو اس وقت سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت جو لیگی وفاقی وزراء ہیں ان کو لندن میں طلب کیا ہے، وہاں پر بڑے اہم فیصلے کیے جائیں گے، جن میں سب سے بڑا فیصلہ جو ہے یہ جو اس میں کہا جا رہا ہے صدر عارف علوی صاحب کا جو خط ہے کہ اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس معاملے پر بھی فیصلہ کیا جائے گا، اور یہ بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ آئل اور پیٹرولیم کی جو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے اس کے بارے میں بھی موجودہ حکومت کا یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ کتنا اضافہ کرے گی، کیونکہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر ہر طرف آگ لگ جاتی ہے، ہر طرف مہنگائی کا طوفان برپا ہو جاتا ہے، عوام کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے جناب اپنے بھائی جو شہباز شریف موجودہ وزیر اعظم ہیں اور جو لیگی وفاقی وزراء ہیں ان کو وہاں پر بلایا ہے۔ اب وہاں پر کیا فیصلے ہوتے ہیں یہ بھی ایک دو دن میں چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو نواز شریف صاحب کی جانب سے وزیر اعظم اور کابینہ کو طلب کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عوام کے پیسوں پر ایک سزا یافتہ شخص جو ہے وہ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ ارکان کو لندن میں بلا کر اجلاس کر رہے ہیں، یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں وہ کی جا رہی ہیں، لیکن مریم اورنگزیب جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں ان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے، ایک منظم سیاسی جماعت ہے جس کے سرپرست بھی ہیں، اور وہ سرپرست جو ہیں وہ ان کے ساتھ مشاورت بھی کی جاتی ہے، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ جو بھی بڑے بڑے فیصلے وہ کریں گے وہ باہمی مشاورت کے بعد ہی کریں گے، لیکن تحریک انصاف کے پاس چونکہ قائدین ہی نہیں ہیں، ان کے جو اپنے تھے وہ بھی تتر بتر ہو گئے ہیں، تو اس لیے عمران خان صاحب نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ مسلم لیگ نون ایک منظم جماعت ہے، مشاورت سے فیصلے کرتی ہے، اور وسیع تر عوامی مفاد کے فیصلے بھی وسیع تر عوامی مفاد میں ہی کیے جاتے ہیں۔